अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक और व्लॉग के साथ। आज आपको सैर कराते हैं सियालकोट किले की और आपको दिखाते हैं दो अदवार का इम्तजाज, दौरे जदीद और दौरे कदीम। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट साइड को महाराजा रोड पर। हम आए हैं ड्रमा वाला चौक की तरफ से, इसलिए हम राइट साइड को महाराजा रोड पर टर्न कर रहे हैं। आप भी इधर से राइट साइड को टर्न करेंगे। यहाँ पर टर्न करते ही जब आप सीधा जाएंगे तो थोड़ी ही दूर आपको राइट साइड पर नज़र आएगा गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल। ये भी काफ़ी मशहूर स्कूल है और पुराना भी। उसके साथ ही आप देखते हैं कि दारुल शफ़क़त मदरसा है। यहाँ पर यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और इसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती हैं। उसके साथ ही ये खोखा सा आप देखेंगे, यहाँ पर एक साहब लिटा वाले बैठते हैं जो हड्डी और जोड़ के माहिर हैं और काफ़ी अरसे से सियालकोट की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये चौक शहीदा से आप राइट साइड को टर्न करेंगे, ये उर्दू बाज़ार रोड है। इस रोड के लेफ़्ट और राइट पर जो दुकानें आप देख रहे हैं ये सारी हार्डवेयर की दुकानें हैं। चलें किसी दिन हम सियालकोट के बाज़ारों पर वीलॉग करेंगे तो आपको सारी तफसील उसमें बताएंगे कि कौन कौन से बाज़ार हैं और वहाँ से क्या क्या आप ख़रीद सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं सियालकोट किले को, और ये मच्छियों की बदबू को आपने नाक पर हाथ रख के नज़रअंदाज करना है और आगे चलना है। साथ ही आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड को एक कट नज़र आ रहा है, ये जनाब आली रास्ता है सियालकोट किले का। दोस्तों, जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न करते हैं उर्दू बाज़ार से किले की तरफ, अल शेख जनरल हॉस्पिटल के साथ ही आपकी नज़र बिल्कुल कुशादगी महसूस करेगी और आप देखेंगे कि सियालकोट किले के मलबे के ऊपर खड़े दरख्त आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। चलें दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऊपर किले के, देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इन किले की दीवारों को भी ज़रा गौर से देखते जाएं। ऐसा नहीं कि ये पुराने दौर की दीवारें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा ही महसूस होगा कि कहीं माजी के दरीचों से कोई मुस्तकबिल की तरफ झांक रहा हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? पहुंच चुके हैं हम अब किले के ऊपर और आपको बताते हैं कि किले की तारीख साज अहमियत क्या है, ये कब तमीर किया गया, किस किस बादशाह के ज़ेर दस्त रहा, और बताएंगे आपको उस नौजवान के बारे में भी कि जिसके खून की बदौलत ये किला कायम हुआ और आज तक कायम दायम है। एक तरफ देखते हैं तो आपको आलीशान किला नज़र आएगा और दूसरी जानब देखेंगे तो आपको आलीशान शहर नज़र आएगा। सियालकोट शहर अपनी मुनफरिद तारीख का हामिल है। कहा जाता है कि 5000 साल से ये शहर अपनी शान व शौकत के साथ कायम दायम है। सिकंदर आज़म की रियासत का हिस्सा रहने के बाद जब हिंदू राजा सलमान इस जगह पर हाकम हुआ तो उसने सियालकोट को अपना रहने के लिए मस्कन चुना और यहाँ पर ये एक आलीशान किला तमीर करवाया। किले की अपनी एक तारीख है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं ये बताता चलूँ कि 5000 साल से ये शहर सियालकोट किस किस के ज़ेर दस्त रहा। शहाबुद्दीन गौरी आया तो उसने भी इस पर हुकूमत की। उसके बाद राजा सलमान ने इस पर हुकूमत की। उसके बाद मुग़ल बादशाह अकबर आज़म आया, उसने भी इस पर हुकूमत की और इस शहर को मान सिंह के हवाले कर दिया। उसके बाद जहांगीर ने भी इस पर हुकूमत की। जहांगीर के दौर में ये किला दोबारा तमीर किया गया और अपनी खूबसूरती के साथ कायम दायम है। किले की ये बुसीदा दीवारें अपने अंदर कई किस्म की कहानियाँ समेटे हुए हैं। जब आप इनको हाथ लगा कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे माजी से कोई दूसरा हाथ आपकी तरफ मुस्तकबिल में बढ़ रहा हो। ना चाहते हुए भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम आज के दौर से 2000 साल पुराना किसी कदीम दौर में चले गए हैं। न जाने कोई पोर्टल खुलता है और आप उसके ज़रिए उसमें अंदर दाखिल होकर दूसरे दौर में चले जाते हैं और माजी के झरोखों में झांकने लगते हैं। अगर आप कुदरत के नज़ारों से प्यार करने वाले इंसान हैं तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर पहरों बैठे रहेंगे। इस नज़ारे को अपनी आंखों में समेटने के बगैर आप यहाँ से जाएंगे नहीं। चलें अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर हमें और देखने के लिए क्या क्या मिलता है। उन दीवारों से ऊपर चढ़ते ही हम देखते हैं कि एक दरबार है पीर सुरखरू शहीद का। इनकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताता चलूँ
کہ جب پیر مراد علی شاہ صاحب کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام علی الحق کی سربراہی میں جو لشکر سیالکوٹ کی طرف روانہ ہوا تھا یہ بھی ان میں شامل تھے، اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا معرکہ سیالکوٹ کے اندر۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی قابل دید نظارے، اور بتاتے ہیں جو جو بھی ہمارے علم میں ان کے متعلق ہے۔ یہ مختصر سی چڑھائی چڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ آگے کون سی تاریخ ساز عمارتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اوپر چڑھتے ہی ہم سب سے پہلے لیفٹ کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک کوٹھری سی بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہے اور کس حالت میں آج بھی موجود ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب یہ بسیدہ سی کھڑی عمارتیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جتنا میرے علم میں ہے۔ چلیں دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ یقین کریں کہ اندر سے میں تھوڑا ڈر رہا تھا، خوف زدہ تھا، مجھے یہ اسیب زدہ مکان لگ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسیب اندر سے میری طرف جھانک رہا ہے، اور میں واقعی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اپنے ارد گرد دیکھا کہ احد اور خلیل کہیں نزدیک ہیں تو میں ان کو بلا لوں، لیکن وہ ذرا دور تھے، اس لیے میں نے ان کو بلایا نہیں۔ دوستو ذرا محسوس کریں یہ کتنی پرانی بلڈنگ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بادشاہ جہانگیر کے دور سے یہاں پر بنی ہوئی ہے اور ابھی تک بسیدہ حالت میں موجود ہے۔ اندر واقعی نظارہ خوفناک تھا اور اسیب زدہ تھا۔ میں نے یہاں سے فوری نکلنے میں ہی غنیمت جانی۔ پھر میں پیپل کے اس گھنے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کھڑا رہا تو سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کال کوٹری ٹائپ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے مجھے کچھ کہنے کے لیے آواز دے رہی ہے، بلا رہی ہے۔ میں اپنے تئیں کافی دیر ان بلڈنگوں سے، ان عمارتوں سے محو گفتگو رہا اور ان سے ان کے احوال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مذاق کر رہا ہوں، ویسے ہی میں ان سے محو گفتگو ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے اس کوریڈور میں جو ہی میں داخل ہوا تو یقین کریں مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں جٹ سے 2000 سال پیچھے چلا گیا اور خود کو راجہ مہاراجاؤں کے دور میں محسوس کرنے لگا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا اور ان دیواروں نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قید خانہ ہے، اور یہ کسی دور میں مغل بادشاہوں کے دور میں جناب علی یہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اور جو ہی میرے کانوں نے یہ آواز سنی تو میں اندر سے ڈر گیا کہ یہاں پر ان کی روحیں ہی بھٹکتی نہ ہو۔ تھوڑا سا آگے گیا اور مزید میرے خوف میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ آپ جھاڑیاں دیکھیں اور یہ دیوار کی بسیدگی اور پرانے پن کو دیکھیں، ایسا نہیں لگتا کہ ہالی ووڈ کی ہارر موویز کے کسی سیٹ پہ کھڑے ہیں؟ اندر سے تو میں کافی خوف زدہ تھا۔ بہرحال آپ کے لیے ویڈیو بھی بنانی تھی، اس لیے یہ جوخم بھی ہم نے اٹھایا۔ مذاق کر رہا ہوں دوستو، کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی طبیعت میں تھوڑا سا مزاح پیدا کروں تاکہ ویڈیوز کے اندر تھوڑا جو دلچسپی بنے اور آپ کو بھی دیکھنے میں اور سننے میں مزہ آئے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں سیالکوٹ قلعے کو۔ مزید جو جو کچھ باقی ہے دیکھنے کے لیے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جو کوٹھڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مغل بادشاہوں کے دور میں قید خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ان کی چھتیں اتنی بسیدہ ہو گئی ہیں کہ کئی جگہوں سے یہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سرکاری اہلکار ہمیں یہاں پر جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے چوری چھپے جناب اندر داخل ہو کر ویڈیو بنا لی۔ پرانے دور کی کال کوٹھریوں کو فلم بند کرنا اور ان کے متعلق بتانا بھی میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ رہا۔ جو ہی اس کوٹھری سے باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے سے دور جدید کی جو روشنی ہے میری آنکھوں کو چندیا رہی ہے۔ یقین کریں کہ دور جدید اور دور قدیم کا جو حسین امتزاج جہاں دیکھنے کو ملا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میرا دل یہاں سے ہلنے کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ بہرحال ہمیں آگے تو بڑھنا ہی تھا، ماضی سے مستقبل میں تو آنا ہی تھا، لہٰذا ہم بھی آگے کو چلے۔ پھر آگے بڑھتے ہی ہم وہ بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر ایک ایسا فقرہ لکھا ہوا ہے جو سیالکوٹ کی پہچان ہے۔ سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، کیونکہ 5000 سالوں سے اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اردو بازار سے جو سیڑھیاں اوپر قلعے کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، اوپر چڑھتے ہی پیر مراد علی شاہ صاحب کا دربار آپ کو ملے گا۔ ذکر چاہے سیالکوٹ کا ہو یا سیالکوٹ کے قلعے کا، پیر مراد علی شاہ صاحب کے ذکر کے بغیر یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیر مراد علی شاہ صاحب کی داستان بھی آج مختصراً
آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ یہ دیکھیے، یہ ان کے دربار کا پچھلا حصہ ہے اور دوسری طرف آپ کو سیالکوٹ شہر کا نظارہ دکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے جناب، یہ سیالکوٹ کا نظارہ ہے۔ آپ اونچائی سے اگر موسم صاف ہو تو کشمیر کی پہاڑیاں تک نظر آتی ہیں۔ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں، پیر مراد علی شاہ صاحب کا دربار بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ کس طرح راجہ سلمان نے ان کو شہید کیا۔ راجہ صاحب نے جب ارادہ کیا کہ سیالکوٹ کا قلعہ تعمیر کیا جائے تو اس نے مستری مزدور وغیرہ لگا دیے۔ وہ جب بھی دیوار تعمیر کرتے تھے، باہر باؤنڈری والی دیوار تعمیر کرتے تھے تو وہ گر جاتی تھی، وہ کھڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ پریشان تھا۔ بار بار کوشش کرنے کے باوجود یہ دیوار کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنے نجومیوں وغیرہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا حل ہے اس کا۔ نجومیوں نے بتایا کہ جناب، آپ اس کی دیواروں میں کسی مسلمان کا خون ڈالیں تو پھر یہ کھڑی ہوں گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کا حکم تھا۔ سپاہی گئے اور ڈھونڈنے لگے۔ مسلمان چونکہ کم تھے اس وقت، لہذا پیر مراد علی شاہ صاحب کو ڈھونڈ کر وہاں پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب، آپ کا خون ان دیواروں میں شامل کیا جائے گا تو پھر یہ قلعہ کی دیواریں قائم ہوں گی، کھڑی ہوں گی۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ پیر مراد علی شاہ صاحب نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی کا خون پیش کیا، جو کہ دیواروں کے خمیر میں شامل ہوتے ہی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یار، اس کی چیچی انگلی کے خون میں اتنی طاقت ہے تو اس کا سر اگر دے دیا جائے تو پھر یہ تو قلعہ کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں، پھر یہ قلعہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مراد علی شاہ صاحب کی والدہ مائی راستی نے بھی بہت دہائی دی، لیکن کسی نے ان کی دہائی کو سنا نہیں، لہٰذا وہ پھر مدینہ شریف تشریف لے گئیں، جہاں سے ایک لشکر حضرت امام علی الحق کی سربراہی میں سیالکوٹ آیا اور راجہ سلمان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے شہداء میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا ذکر کیے بغیر سیالکوٹ کی تاریخ اب نامکمل سی ہے، جن میں امام علی الحق صاحب سر فہرست ہیں اور بڑیلہ شریف والے پیر بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ پیر ملک شاہ ولی صاحب بھی شامل ہیں، ان پر علیحدہ علیحدہ ویلاگ بنا کر آپ کی گوشت گزار ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ سیالکوٹ قلعے کی یہ چوتھی سیڑھیاں آپ کی بصارتوں کی نظر کر کے ہم اجازت طلب کرتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے۔